ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نکاح اور اسی انداز کی دیگر تقریبات میں یہ خطبہ مسنونہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تبرک کے لیے اللہ رب کائنات کی حمد و ثنا ہوتی ہے اس میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ نکاح کے موقع پہ 3 آیات مبارکہ تلاوت فرماتے، ان میں ایک پیغام دینا مقصود ہوتا۔ پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے اے انسانو، اس میں تاثر یہ دیا گیا ہے کہ پورے انسان اسلامی تعلیمات کے مخاطب ہیں۔ انسانوں، اللہ سے ڈرو، جس اللہ نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا، یعنی ابتدائے تخلیق انسان کی چونکہ اللہ نے کی ہے، اس لیے تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی گزاریں اس سے ڈر کے، اس کے احکام کی بجا آوری میں، اور جن باتوں سے اس نے منع فرما دیا ہے ان سے رک کے۔ اور ساتھ فرمایا اس انسان میں سے ہم نے ان کی بیوی بنائی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ان دونوں سے ہم نے تمام انسان مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اور پوری زمین پہ پھیل گئے ہو۔ تو گویا تمہارا ایک ہی رشتہ ہے سب کا کہ تم سب آدم اور حوا کی اولاد سے ہو۔ تو تمہاری میں ذمہ داری ڈالتا ہوں، ایک تو یہ کہ جس اللہ کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں طلب کرتے ہو، اس اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہارے رشتے ہیں، تم نے اپنے نسل کے بقا کے لیے تعلق پیدا کرنے ہیں، ان رشتوں کا احترام کرو۔ درجہ بدرجہ رشتوں کا احترام لازم ہے، اور یہ تمہارے ذہن میں رہے کہ تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا اس زمین پہ کہ جیسے مرضی آئے کرتے پھرو، بلکہ ایک نگرانی کرنے والا اللہ رب کریم موجود ہے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو اور ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پیغام ہے پہلی آیت مبارکہ کا۔ دوسری آیت مبارکہ میں ایمانداروں سے تخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یعنی جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے اللہ کو، اس کے رسولوں کو اور فرشتوں کو، آخرت کو، اسلامی نظام شریعت کو جنہوں نے مان لیا ہے، ان کو حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ہی، صرف رسمی نہ بلکہ صحیح طور پہ، اور پوری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارا اللہ کی فرما برداری میں گزرے، حتیٰ کہ تمہاری جب موت آئے تو اس وقت بھی تم اللہ کی فرما برداری میں ہوگو۔
لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ دوسری آیت مبارکہ کا پیغام ہے، اور تیسری آیت مبارکہ میں ہے بڑی اہم بات ارشاد ہوئی ہے۔ یہاں بھی ایمانداروں سے تخاطب ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، ملائکہ کو، آخرت کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، انہیں حکم ہے ایک تو وہی اتقوا اللہ کا کہ تقویٰ جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان سر منہ بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی بغاوت نہیں کرتا۔ اللہ سے ڈرو اور قولوا قولا سدیدا، بات صحیح کہا کرو، درست بات کہو، جھوٹ نہ بولو، غلط بیانی نہ کرو، دھوکہ دہی نہ کرو، دوسرے لوگوں کو خرابی میں نہ پھنساؤ۔ قولوا قولا سدیدا۔ اگر تم نے ان ہدایات پہ عمل کیا تو پھر اللہ تمہارے عملوں کو درست کرے گا، تمہیں توفیق عطا کرے گا کہ تمہیں نیکی کے راستے پہ رکھے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، ارشاد علی ہے کہ جو صحیح راستے پہ چل پڑتے ہیں اللہ ان کو مزید راستے بتاتا ہے، سجھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے پہ چلنے کی جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے سجھا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا۔ پھر بھی انسان ہے، معصوم نہیں ہے، ان سے خطاؤں اور غلطیوں کا امکان ہے، تو وہ کوتاہیاں اللہ رب کریم معاف فرما دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، تم اپنا رجحان تو درست کرو، اپنی زندگی گزارنے کا انداز تو صحیح راستے پہ لگاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہاری معمولی کوتاہیاں معاف کر دیں گے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ ارشاد علی ہے اچھائیاں اور نیکیاں انسانوں کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اٹل اور ایک مضبوط قانون یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، کوتاہیاں معاف کر دے گا، اور اصول اور ضابطہ یہ ہے اس زندگی گزارنے کا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ان لوگوں کی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ اللہ کو دیکھا نہیں، اس کو کہتے نہیں سنا، اس کو کوئی کام کرتے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے ہمارے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بنا دیے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہیں دیکھو جو ان کو دیکھ کے ان کے مطابق اپنی زندگی بنا لے گا، وہ گویا اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ مختصر پیغام ہے اس تقریب کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے مابین ایجاب و قبول کی طرف۔ بچی کے والد صاحب، یہ بچی کے والد ہیں عثمان آپ کہیں میں السلام اپنی بیٹی میں اپنی بیٹی سعدیہ بی بی کا عقد نکاح محمد اسحاق کے بیٹے محمد فہد محمدی کے ساتھ 3000 روپے معجل میں کر دیتا ہوں، حق المہر میں کر دیتا ہوں۔ آپ کہیں میں قبول کروں۔ بارک اللہ بینہما وجامع بینہما بالخیر والبرکہ والمحبہ۔ محمد رفیق، آپ فرمائیں میں اپنی بیٹی نازیہ کا عقد نکاح عبد الحکیم کے بیٹے حبیب الرحمن کے ساتھ وہاں کے عوض مہر 3000 کر دیتا ہوں۔ آپ کہیں قبول کرتا ہوں۔ بارک اللہ بینہما واجمع بینہما بالخیر والبرکہ والمحبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔